پاگلوں کی طرح اپنے لیڈر کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں، پیچھے بھاگتے ہیں اور ووٹ لے کے ان کو ووٹ دے کر ان کو جتواتے ہیں، ان کو کندھوں میں بٹھاتے ہیں. پھر یہاں سے نہ وہ ان کا رہنا سہنا یہاں ہے، نہ علاج یہاں ہے، ان کی عیدیں بھی باہر، ان کے فنکشن بھی باہر، ان کی شادیاں بھی باہر، ان کے فلیٹ بھی باہر. یقین کریں میں 70,000 80,000 میرا بل آتا تھا. نمائندی عوام کی میری چھوٹی سی انڈسٹری ہے، 70-80 ہزار روپے بل آتا تھا. پروڈکشن اتنی ہوتی تھی جتنا آج پروڈکشن ہے. آج بل ہے 4 لاکھ روپے اوپر. اب وہ بوجھ کیسے پڑے گا؟ میں اس کو چیز صاف ذرا میں نے پلے سے نہیں دینا. میں نے جو پروڈکٹ مہنگی کروں گا تو وہ گاہک تک جب جائے گی، گاہک کیسے افورڈ کرے گا؟ اسحاق ڈار صاحب ہے نا جو آتے ہی میں IMF کا یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا. کیا ڈالر کو نیچے لے آئیں گے. دیکھو ابھی میں جہاز میں بیٹھا تھا، ڈالر نیچے آ کے ڈر گیا. اب تو ڈالر آپ تو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھ لے بھی اس کے پلے یہی ہے. آپ رات کو بندے اٹھا رہے ہو، آپ شیخ رشید کو اٹھا رہے ہو، آپ فواد چودھری کو اٹھا رہے ہو، عمران ریاض کو اٹھا رہے ہو، آپ نے اس بیچارے ارشد شریف کو قتل کرا دیا. کتنی باتیں کھل گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سبز باغ کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے. ناظرین کرام، پاکستان کی سیاست میں وہ لوگ بہت اپنا نام اور مقام بنا لیتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ اپنی سیاست کو آگے لے کے چلتے ہیں. آج ہمارا جو ووٹر ہے، جو اعتماد کرتا ہے، جو یقین رکھتا ہے اپنے سیاستدان کے اوپر، وہ آج بھی اپنے سیاستدان کی جانب اسی یقین اور اعتماد کے ساتھ دیکھ رہا ہے جو آج سے 75 سال پہلے ہمارے قائدین کو ہمارا ووٹر دیکھا کرتا تھا. آج کے دور میں ایک جدت آمیز ہوئی ہے. آج ایک بات آگے کی طرف بڑھی ہے. ہمارے سیاستدان نے بھی اپنے وعدوں کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اور ہمارے ووٹرز نے بھی اپنے تقاضوں کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. مگر اس کے باوجود جو ہمارا ووٹر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سبز باغ دکھایا جا رہا ہے، میرے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا، مجھے وہ سب نہیں مل رہا جس کا میں تقاضا کرتا ہوں اور جو میرا حق ہے بطور ووٹر کے. اگر ایسا ہے تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی سیاسی شخصیت موجود ہیں جو سماج کی دنیا میں بھی اپنا مقام رکھتے ہیں اور سیاست کے میدان میں بھی ان کی بڑی لانگ سروسز ہیں. میری مراد اعجاز جنجوعہ صاحب سے ہے. اعجاز جنجوعہ صاحب سابق ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس کے علاوہ آج کل مانیٹرنگ کمیٹی کے وہ ممبر ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں سب سے پہلے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. جنجوعہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور وہ بات کرنے کے لیے آپ تشریف لائے جو بات عوام کی بات ہے. جی انشاءاللہ. میری بات تو ہے، میں نے تو کرنی ہے، میں تو نمائندہ ہوں عوام کا. اس وقت میں عوام کا نمائندہ ہوں. مگر عوام کیوں مایوس نظروں سے ہمارے سیاستدانوں کی جانب دیکھتی ہے؟ کل بھی یہی صورتحال تھی، آج بھی. کیا ہم کہیں بھی ابھی تک اپنے سیاستدانوں کا عوام کے حوالے سے اپنا یقین ہم قائم نہیں کر سکے؟ دیکھیں صدیقی صاحب، آپ نے جس طرح بتا رہے ہیں کہ 50-60 سال سے 70 سال سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یا بات کی جا رہی ہے، اب کا دور بہت ہی فاسٹ ہو گیا. اب میں نے دیکھا ہے کہ پولیٹیشین کے پاس جب لوگ اپنے کام کے لیے گئے ہوتے ہیں، وہ اس آفیسر کا نمبر بھی لے کے جاتے ہیں، اپنا فون بھی لے کے جاتے ہیں، اسی وقت ملاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات کریں. پہلے وہ چاہتے تھے آپ اس کو لکھ دیتے تھے، اگر گرین پین سے لکھنا ہے، سبز باغ دکھانا ہے تو سبز پین سے بھی یہ ہو گیا، ریڈ پین سے میں سائن کروں تو آپ نے اس کا کام نہیں کرنا، میں لکھ دوں گا کام کر دیں. اب وہ دور چینج ہو گیا. ووٹر اتنا تیز ہو گیا، اتنا سمجھدار ہو گیا جس کا کوئی حساب نہیں، اور ہونا بھی چاہیے. یہ سیاستدانوں نے جتنے دھوکے اور چکر دیے ان لوگوں کو، لوگ اب سیانے ہو گئے. آپ گدر ریڈی چلا رہا ہے نا کوئی، تو اس سے بھی پوچھیں گے، آپ سے زیادہ اس کو اویئرنیس ہے پولیٹکس کی. اب جو کیبل آئی ہے، جو آپ کے موبائل پہ نیٹ اتنا سستا ہے، پوری دنیا میں اتنا سستا نیٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں نیٹ بہت سستا ہے. میں کافی ملکوں میں گیا ہوں، دیکھا ہے تو وہاں تو ایک دفعہ نیٹ کا آپ خریداری کرتے ہیں تو آپ کو وارے نہیں آتا، پورا بیلنس ہی آپ کا اڑ جاتا ہے. بالکل صحیح. آپ کو تو مفتے میں یہاں 300 میں 400 میں پورے مہینے کا نیٹ آپ کا فری سب کچھ ہے. تو وہ اس پہ جو یوٹیوب پہ چیزیں آ رہی ہیں، جو آپ کے مختلف پروگراموں میں جتنا آپ جس طرح ڈیجیٹل چینل بتا رہے ہیں، لوگ بتاتے ہیں، لوگ جا کے انٹرویو لیتے ہیں، لوگ اصل حقائق بتاتے ہیں کہ یہ کیا بات کرتے ہیں. اب دوسری جو آگے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ریکارڈنگ کی ہوئی ہے. جو ریکارڈنگ ابھی ہم وعدہ کر رہے ہیں، سبز باغ دکھا رہے ہیں بھی ہمارے ریٹ ڈیزل کے پیٹرول کے گریں گے، ہم بھی 1 روپے بھی اگر ڈالر سستا ہو تو ہم گریں گے. ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تن کے رکھو ان کو. ٹھیک ہے، مریم بی بی کی پچھلے دنوں آڈیو لیک ہوئی، آپ نے سنا ہوگا. آڈیو تو خیر بہت سب کی میں ایک مثال دے رہا ہوں، سبز باغ کی مثال دے رہا ہوں. آپ بالکل گھبرائیں نہیں، میں سب پہ آ رہا ہوں. خان صاحب کی بڑی آڈیو لیک ہوئی، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہیں ہم نے ملک کا سودا کرنا ہے، ملک کی بات کرنی ہے. آپ نے تو کھل کر لندن میں بیٹھے ہیں تو
تو آپ نے اپنی فوج کے خلاف کھل کے باتیں کی ہیں، جو کرنا ہے ججوں کے خلاف باتیں کی ہیں، آپ نے ہائی کورٹ پہ قبضے کر لیے ہیں، لیکن آپ نے عوام کو کیا دیا ہے؟ اب جتنے ارب روپے، جتنے ارب ڈالر ان کے باہر پڑے ہیں، آج پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ اگر پاکستان کو آج وہ جو لوٹا ہوا مال ہے وہ لے کر دے دیں، اور مطلب ہے ہم پاگلوں کی طرح اپنے لیڈر کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں، پیچھے بھاگتے ہیں، اور ووٹ لے کے ان کو ووٹ دے کر ان کو جتواتے ہیں، ان کو کندھوں میں بٹھاتے ہیں، پھر یہاں سے نہ وہ ان کا رہنا سہنا یہاں ہے، نہ علاج یہاں ہے، ان کی عیدیں بھی باہر، ان کے فنکشن بھی باہر، ان کی شادیاں بھی باہر، ان کے فلیٹ بھی باہر۔ اگر وہ اس طرح، اگر یہ عوام آج بھی ٹھیک کر کے دیکھ لے، جس طرح وعدے کر کے مہنگائی کے خلاف، دیکھیں نا جب خان صاحب کی حکومت تھی تو آپ نے مسلسل بلاول صاحب چلے کراچی سے اور اسلام آباد تک گئے، مہنگائی ختم کرنے گئے۔ مریم بی بی چلیں اپنا لاہور سے نکلیں اور اسلام آباد تک گئی مہنگائی ختم کرنے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نکلے، وہ اسلام آباد، مہنگائی ختم۔ اب مہنگائی کیوں نہیں یاد آ رہی؟ اس وقت کی مہنگائی اور اب کی مہنگائی میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اب لوگوں کو خود بخود ہر چیز پتہ ہے۔ اب وہ سبز باغ اب پھر آئیں گے نا، ابھی الیکشن کا سیزن آ رہا ہے، میں آ کے بتاؤں گا ہم جناب دالیں مفت کر دیں گے، روٹی کپڑا مفت کر دیں گے۔ اب وہ بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے اس وقت، تو سبز باغ اب شاید نہ دکھا سکے لوگوں کو۔ جنجوعہ صاحب، جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، وہ جو مفت اور روٹی مفت اور مکان مفت کی بات تھی، ہم اس سے بہت آگے ہماری عوام پہنچ چکی ہے۔ آپ نے بہت صحیح بات کی ہے، کیونکہ میڈیا نے ان لوگوں کو، ایک گدا ریڈی والے کو بھی شعور بخشا ہوا ہے، اور ہر کسی کے ہاتھ میں یہ ایک نیٹ کا نظام موجود ہے۔ مگر مفت کے چکر سے ہر کوئی باہر نکل گیا، مگر مہنگائی کی چکی میں ہر کوئی پس رہا ہے۔ اس وقت جو مہنگائی کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، بجلی کے بل آپ کے گھر بھی آتا ہوگا، یہ کنڈی لگائی آپ نے تو بجلی کا بل آتا، کیسے بھرتے ہیں آپ کیسے بھرتے ہیں؟ ایسی مشکل یقین کریں، میں 70,000 80,000 میرا بل آتا تھا۔ نمائندے عوام کی، میری چھوٹی سی انڈسٹری ہے، 70-80 ہزار روپے بل آتا تھا۔ پروڈکشن اتنی ہوتی تھی جتنا آج پروڈکشن ہے، آج بل ہے 4 لاکھ روپے اوپر۔ اب وہ بوجھ کیسے پڑے گا؟ میں اس کو چیز صاف ذرا میرے پلے سے نہیں دینا، میں نے جو پروڈکٹ مہنگی کروں گا تو وہ گاہک تک جب جائے گی، گاہک کیسے افورڈ کرے گا؟ اس وقت ڈالر نہیں ہے، آپ کی سارے کے سارے کنٹینر اس پہ کھڑے، بینکوں کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے۔ ہم اس پہ $5,000 اگر اس کی دینی تھی، ہم نے ایل سی کھلوانی تھی، $10,000 اس کنٹینر کمپنی جو شپنگ کمپنی ہے اس کا جرمانہ بن گیا۔ وہ آپ کہاں سے دیں گے جب آپ کے پاس $5,000 نہیں تھا؟ $10,000 کہاں دیں گے؟ آپ نے ڈالر کو چھوٹ دی، ڈالر کہاں پہنچا اس وقت؟ اسحاق ڈار صاحب ہے نا، جو آتے ہی میں IMF کا یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، کیا ڈالر کو نیچے لے آئیں گے۔ دیکھو ابھی میں جہاز میں بیٹھا تھا، ڈالر نیچے آ کے ڈر گیا۔ اب تو ڈالر آپ تو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھ لے بھی اس کے پلے یہی ہے، اب تو ڈالر جا رہا ہے، سپیڈ سے اوپر جا رہا ہے، روکیں اس کو ڈالر کو۔ ملک کے حالات اس وقت ٹھیک نہیں، ریزرو آپ کے پاس نہیں۔ خان صاحب جب گئے ریزرو بھی ٹھیک تھے، آپ کی ایکسپورٹ بھی ٹھیک تھی، آپ کے کووڈ کے بعد ایک ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا تھا، دنیا آ رہی تھی، انویسٹمنٹ کر رہی تھی، انڈسٹری چل رہی تھی، آپ کی زراعت ٹھیک تھی۔ اب کیا آپ کے پلے کچھ بھی نہیں، اس وقت کھانے کے دانے نہیں ہیں آپ کے پاس۔ اب تو خیر ایک جو خوف اس وقت عوام کی جانب سفر کر رہا ہے کہ شاید مستقبل میں ہم اپنے بچوں کو اپنی زمین کا اگا ہوا دانہ بھی نہیں کھلا سکتے۔ ہو گیا، اس طرف بات اسی وقت ہو گیا، اس طرف بات، جی بالکل۔ مگر اس کا تسلسل کہیں سے تو آیا ہے نا، کوئی رات کو سویا صبح اٹھے اور مہنگائی آئی، ایسا تو نہیں ہے۔ میں اس کی بات میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، 2 افراد ہیں، ایک کی ریپیوٹ بہت اچھی ہے، ایک کی ریپیوٹ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کس کے ساتھ حصے داری کرنا چاہیں گے؟ آپ بزنس کس کے ساتھ کرنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے جس کی ریپیوٹ اچھی ہوگی۔ لوگ آ رہے تھے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے، یہ ایک سرٹیفائیڈ چور اور ڈکیٹ ہیں، ان کے پورے قصے پوری دنیا میں مشہور ہیں، جیلوں کے اندر رہے ہیں، اور جس دن فرد جرم عائد لگنی اس دن اس نے وزیر اعظم کا حلف لیا ہے۔ تو کون سا ملک آ کے، کون سی کمپنی آ کے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گی؟ ہم الیکشن کیوں کہہ رہے ہیں بار بار الیکشن فوری کرایا جائے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، لوگ انویسٹمنٹ، ابھی IMF نے کیا کہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ نیگوسیشن نہیں کرنی، سٹیک ہولڈر سارے بلائیں، ان کو بھی لگ رہا ہے کہ آنے والی حکومت خان صاحب کی ہے، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے بھی کریں گے، وہ گارنٹی دیں۔ خان صاحب کیوں گارنٹی دیں؟ ادھر سے بندے ہمارے پکڑ رہے ہیں، ادھر سے آج کانفرنس میں بلایا ہوا تھا، دیکھیں جی دہشت گردی کے خلاف ہم نے پوری آل پارٹی کا کانفرنس۔ آپ رات کو بندے اٹھا رہے ہو، آپ شیخ رشید کو اٹھا رہے ہو، آپ فواد چودھری کو اٹھا رہے ہو، عمران ریاض کو اٹھا رہے ہو، آپ نے اس بیچارے ارشد شریف کو قتل کرا دیا، کتنی باتیں کھل گئی ہیں۔ اس نے منی لانڈرنگ کی، ابھی دیکھو سلمان شہباز آیا، 3 سال نہیں آیا اس ملک میں، اس میں منی لانڈرنگ کے ایک کیس ہے،
پوری ارشد شریف بیچارے نے جتنی ڈیٹیل دی شہباز شریف پہ، سلمان شہباز پہ، وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو مروا دیا انہوں نے۔ میڈیا اپنی گواہی دے رہا ہے، اس کو تو کوئی رد نہیں میں کر سکتا۔ وہی عرض کر رہا ہوں، تو یہ جو دور نکل رہا ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ سبز باغ اب نہیں دکھا سکتے آپ کسی کو، آپ سبز باغ والی بات اب ختم ہو گئی۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ میدان میں آتے ہیں، سیاست کے میدان میں آپ کے کینڈیڈیٹس آئیں گے، کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کا ووٹر آپ کو بھرپور طریقے سے ووٹ دے گا؟ چاہے جائے کہ اس نے بھی مہنگائی فیس کی ہے جو خان صاحب کے دور میں شروع 100% دے گا۔ ہم خود کہتے تھے کہ ہمارا یہ دور جو ہے، اگلی شاید ہماری ٹکٹ لینے والا کوئی نہ ہو۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ آ کے بڑے کاریگر لوگ ہیں، ہم نا تجربہ کار ہیں، ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے، ممکن ہے ہم سے بہتر کو کام کر جائیں، بہتر کریں گے، دنیا بھی یہی سوچ رہی تھی۔ لیکن آ کے جتنا یہ سائفر کی بات کھلی، جتنی ان کی نااہلی سامنے آئی، جتنی 70-80 وزیر بنا دیے گئے، جتنے آپ پہ جو منی لانڈرنگ کے کیس تھے وہ ختم ہو گئے، 1100 ارب کے جو نیب کے کیسز تھے وہ آپ نے ختم کرا لیے۔ کیوں؟ اس کیس ختم کروانے آئے تھے، ترامیم بھی کی ہیں اس میں، لاس میں ترمیم کا ختم کر دیا نا بھجن کیسز، عدالتوں سے آپ کو ریلیف مل رہا ہے، آپ نکل رہے ہیں، باہر فری ہو رہے ہیں۔ اس عوام کے لیے کیا کرنا تھا؟ جو مہنگائی کا آپ نعرہ لگا کے خان صاحب کو ہٹانے آئے تھے، اب پیٹرول کی بات کرتے تھے کہ اس کو 70 روپے ہونا چاہیے، یہی اپنا سارے ارسطو وغیرہ صاحب بیٹھ کے کہتے تھے 70 روپے ہونا چاہیے، مفتاح اسماعیل کہتے تھے، اب کیوں نہیں کہتے؟ اب مفتاح اسماعیل کی بات سن لیں، پوری سن لیں، کیا کر رہا ہے وہ بیچارہ۔ اب تو کچھ تھوڑی تھوڑی ان کے اپنے لہجوں سے بھی بو آ رہی ہے، انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سے بھی کچھ غلط فیس ہو نہیں گیا۔ کر پا رہا بیچارہ۔ ابھی مریم بی بی بہاولپور میں آئی، کتنے لوگ تھے، وہی اس کو کہتے ہیں آپ پبلک پولر کہتے ہیں۔ نہیں، وہ تو ایک کنونشن تھا، وہ تو ایک اچھا کنونشن میں، کنونشن تھا، لیکن میں اور اون عباس گئے بہاولپور، اس کنونشن، اس ہال کو جا کے دیکھیں ہم نے، اس ہال کو اس میں بندے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ ہمارا کوئی ہمیں کوئی جانتا ہے؟ مریم بی بی کا نام ہے، پارٹی کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، اس کو آرگنائزر لگا دیا پورے پاکستان کا، نواز شریف کی بیٹی ہے۔ اچھا، فرض کریں اگر ہم اس بات کو لے کے چلیں کہ مریم نواز کے بہاولپور والے جلسے میں جلسہ کیا تھا، ایک کنونشن تھا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمپین آپ کے حق میں چل رہی ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی قبر خود کھود رہے ہیں۔ جو وعدے کر کے آئے تھے، مہنگائی ختم کرنے آئے تھے، مہنگائی جتنے لوگ مہنگائی پے کر رہے ہیں، پیسہ پے کر رہے ہیں، جن کے پاس بل، اب لوگ اپنے گھروں کے زیور بیچ رہے ہیں، یقین کریں اپنی موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں، گاڑیاں بیچ رہے ہیں۔ یا وہ ٹائم تھا خان صاحب کا، پاکستان کے ریکارڈ موٹر سائیکل بکے، ریکارڈ گاڑیاں بکی، ریکارڈ آپ کے کراپس ہوئے، ریکارڈ ہر کام۔ اب کہاں گیا وہ؟ آپ کا ٹیکسٹائل، وہ جتنی آپ جس علاقے سے، اب میں بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، جتنی پاور لومز تھیں کباڑ میں بیچ دی تھی لوگوں نے۔ خان صاحب کے اس دور میں، کووڈ کے دنوں میں، ساری پاور لومز اور فیصل آباد ٹاپ پہ گیا۔ اب جائیں ٹیکسٹائلیں ساری بند پڑی ہیں فیصل آباد، وہ جو لوگ بھوکے مریں گے۔ اب جتنی کراچی میں ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، بندے مر رہے ہیں، کیوں مر رہے ہیں؟ جب آپ کے کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو پالیں گے یا خودکشی کریں گے یا قتل کریں گے کسی کو، پیسے کھینچیں گے؟ کون شخص چاہتا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میری بچے بھوکے مر رہے ہیں میرے سامنے، ان کے پاس ایک ٹائم کی نہیں ہے، 2 ٹائم کی نہیں ہے؟ وہ ڈکیٹی کرے گا، چوری کرے گا، یا پھر انقلاب فرانس والا کام ہوگا، جب وہ جا رہی تھی گاڑی، کتے ڈبل روٹی کھا رہے تھے، لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے، اس وقت پلٹے۔ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں حیا اور شرم ہے۔ جس طرح آٹے کی ٹرالی لگی تھی، جتنی پبلک کھڑی ہوتی ہے، ابھی تک کسی نے ٹرالی لوٹی نہیں آٹے کی۔ جو حالات آگے آ رہے ہیں نا، وہ لوٹنے والے آ رہے ہیں۔ جی ناظرین کرام، اعجاز جنجوعہ صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں اور اچھی گفتگو، ایک سیاسی سنیریو کے اندر ان سے بات ہو رہی ہے۔ پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، ان سے اگلے پروگرام میں یہیں سے پھر گفتگو شروع کریں گے۔